کرتے ہیں, تیرے سے مدد مانگتے ہیں. میرے ساتھ آج چودھری پرویز الہی بیٹھے ہوئے ہیں, پنجاب کے چیف منسٹر, اور دوسری طرف میرے پاس محمود خان جو کہ پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں. تو ہم نے آج بڑا اہم فیصلہ کرنا ہے اور میں نے اناؤنس کرنا ہے. تو میں یہ چاہتا تھا کہ آج میں اپنی قوم کے سامنے پہلے یہ رکھوں کہ ہم اس سٹیج پہ پہنچے کیسے ہیں, کہ ہم سٹنگ گورنمنٹس ہیں, ہماری اپنی گورنمنٹس ہیں, ہمارا اپنا راج ہے یہاں, لیکن ہم کیوں اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں اپنی گورنمنٹس بھی قربان کرنی پڑے, اس ملک کے اندر جب تک الیکشنز نہیں ہوں گے, صاف اور شفاف الیکشنز نہیں ہوں گے, ہم سب کو آج خوف ہے کہ ملک ڈوب رہا ہے. میں آپ کو وہ پاکستانی ہوتے ہوئے بتا رہا ہوں جس نے ساری باہر کمائی کی, 20 سال باہر پیسے کمائے, سب کچھ بیچ کے, جو فلیٹ تھا وہ بیچ کے, منی ٹریل دے کے, عدالت میں یہ بتا کہ میں نے وہ کدھر سے پیسے لیے, جو بھی میرا آمدنی کدھر تھی, پھر میں نے فلیٹ لیا, پھر وہ بیچا, پھر منی ٹریل, سب کچھ میرا آج جینا بن رہا پاکستان میں. اور میری طرح کے سارے وہ پاکستانی, اور میں ان پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ اس ملک سے پیار کرتے ہیں, عشق کرتے ہیں اپنے ملک سے, میں ان پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں. میں ان کی بات نہیں کر رہا جو چوری کر کے اس ملک کا پیسہ باہر بھیجتے ہیں, جن کا سب کچھ باہر ہے, بزنسز باہر ہیں, بچے باہر ہیں, بڑے بڑے محلات باہر ہیں, یہاں کے چوری کے پیسے سے بڑے بڑے شاہانہ ان کا زندگی ہے. اور میں ان کی بات نہیں کر رہا کیونکہ ان کا اس ملک سے کیا رشتہ ہے, اور میں باقی پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا جینا مرنا پاکستان میں. اور میں ان پاکستانی میں سے ہوں جس کو پورا موقع تھا کہ 20-25 سال باہر میں نے کرکٹ کھیلتا تھا, میری شادی بھی وہاں کی, میں وہ پاسپورٹ لے سکتا تھا, برطانیہ کا پاسپورٹ لے سکتا تھا, لیکن یہ میرے کبھی ذہن میں یہ چیز نہیں آئی کہ میرا پاکستان کے علاوہ کوئی اور گھر ہے. تو میں آج وہ پاکستانی آج بات کر رہا ہے کہ مجھے پہلی دفعہ مجھے خوف آ رہا ہے کہ یہ جو چوروں کا ٹولہ اوپر بٹھایا گیا ہے یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. میں آج کوئی پاکستان کے بزنس مین سے پوچھ لے, کوئی انڈسٹریل سے پوچھ لے, پاکستان کے کسانوں سے پوچھے, پاکستان کے مزدور سے پوچھے, جس کی آج آمدنی اور اس کا جو خرچہ ہے اس میں اب کوئی بیلنس ہی نہیں رہا. 50 سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے آج پاکستان میں. آج ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے, وہ انڈسٹری جو ہمارے دور میں بڑی مشکلوں سے تیسرے اور چوتھے سال میں ہم نے محنت کر کے انسینٹیوز دے کے انڈسٹری بڑھائی, جو کہ ہمارے آخری مہینے میں 26% انڈسٹریل گروتھ تھی. جو ٹوٹل انڈسٹری تھی 10.7% پہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ پاکستان میں گرو کر رہی تھی. دولت میں اضافہ ہو رہا تھا, ہمارے ٹیکسز بڑھ رہے تھے, ریکارڈ, کیونکہ دولت میں اضافہ ہو رہا تھا, ٹیکسز میں اضافہ ہو رہا تھا, ریکارڈ ٹیکسز اکٹھے کیے, ریکارڈ ایکسپورٹس ہم نے کی. مجھے فخر ہے کہ میں نے اپنے کسانوں کی مدد کی. 4.5% پہ ہمارا زراعت کے اندر گروتھ ہوئی, اضافہ ہوا. ہماری 4 فصلیں 2 سال ریکارڈ فصلیں ہوئی پاکستان میں, تو ہم نے کسانوں کی مدد کی. آج وہ سارا جو پاکستان وہاں لے کے جا رہے تھے, آج مجھے ایک چیز بتائیں, مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کسی میں بہتری ہوئی ہے. آج مایوسی کا یہ عالم ہے میرے ملک میں کہ 7.5 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں 7 مہینے میں. ان میں پروفیشنلز ہیں,
اس ملک نے ان کے اوپر پیسہ خرچ کیا ہوا تھا. ڈاکٹرز تھے, پروفیشنلز تھے, انجینئرز تھے, اسکلڈ ورکر, جو ترخان جو اسکلڈ ورکر ہوتا ہے. 7.5 لاکھ لوگ ملک کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں مایوسی میں. آج یہ عالم ہے. اس ملک کو آج ادھر ہم لے آئے ہیں کہ ڈاکو راج اوپر بیٹھ گیا ہے. 30 سال سے جو لوگ لوٹ رہے تھے ان کو آ کے اوپر بٹھا دیے. میرا سوال سب سے پہلے یہ ہے کہ جب یہ ملک ترقی کر رہا تھا, ہم نے پہلے سال یہی چھوڑ کے گئے تھے. یہی شہباز شریف اور نواز شریف اس ملک کا جب دیوالیہ نکال کے گئے تھے 2018 میں, اس پاکستان کو ہم نے پہلے سنبھالا. پھر 2 سال کرونا کے باوجود جو ساری دنیا کے اندر عذاب آیا ہوا تھا, ساری دنیا کی معیشت تباہ ہوئی. آپ امریکہ کا حال دیکھیں, برطانیہ کا دیکھیں, جرمنی کا دیکھیں. ہمارے سے وہ ملک جن کے ادارے ہمارے سے بہت بہتر تھے. ہندوستان کا حال دیکھیں, اس کے اندر پاکستان وہ ملک تھا جو دنیا کے ٹاپ 3 ملکوں میں سے. ہم نے وہ بھی سنبھالا, ہماری معیشت بھی اوپر گئی, ہماری انڈسٹری بھی اوپر گئی. ہم نے بے روزگار ہونے سے لوگوں کو بچایا. ہم نے انڈسٹریز کو پیسہ دیا, انسینٹیوز دیے. ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کی مدد کی تاکہ روزگار ملے لوگوں کو. ہم نے اس دور کے اندر پاکستان کا جو گروتھ ریٹ تھی, اور میں یہ چاہتا ہوں آپ سارے جو میں یہ چیزیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں اپنے موبائل فون سے چیک کر سکتے ہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں. اب تو جھوٹ بولنا بڑا مشکل ہے. موبائل فون ہے, آپ گوگل کریں, آپ کے پاس 2 منٹ کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے. تو یہ 17 سال کے بعد پاکستان کی جو دولت میں اضافہ ہوا تھا وہ 5.7% تھا ہمارے تیسرے سال کرونا کے باوجود, اور 6% تھا ہمارے چوتھے سال. اب یہ بھی میں آپ کو آج بتا دوں کہ یہ صرف 3 دور میں یہ اس طرح کی پاکستان کی دولت میں اضافہ ہوا, گروتھ ریٹ ہوئی. ایوب خان کے دور میں, جنرل ضیاء کے دور میں, اور جنرل مشرف کے دور میں. لیکن وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم تینوں دفعہ ہم امریکہ کی مدد کر رہے تھے. ایک دفعہ ہم افغان جہاد میں شامل تھے جنرل ضیاء کے زمانے میں, پھر وار آن ٹیرر میں شامل تھے جنرل مشرف کے دور میں. ایوب خان کے دور میں ہم کس میں شامل تھے؟ سیٹو اور سیٹو میں ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے جبکہ کولڈ وار ہو رہی تھی. امریکن ڈالر آ رہے تھے پاکستان میں, تب ان کی یہ گروتھ ریٹ ہوئی تھی. ہم, اور مجھے فخر ہے اس چیز کا کہ اس کے باوجود کہ ہمارے پاس کوئی امریکن ڈالرز نہیں آ رہے تھے, ہم نے اپنی اکانومی کو اٹھایا, اور یہ جو 17 سال کے بعد بہترین ہماری اکانومی اٹھ رہی تھی. تو میرا آج سوال یہ ہے, کون ذمہ دار تھا اس رجیم چینج کا؟ آپ سارے میری آج بات غور سے سنیں. جب آپ کی معیشت بڑھ رہی تھی, کیا وجہ تھی کہ اس گورنمنٹ کو گرا کے اور ان چوروں کے ٹولوں کو اوپر بٹھایا گیا؟ کون اس کا ذمہ دار تھا؟ کون جواب دے گا کہ آج وہ اکانومی جو ہماری اوپر جا رہی تھی اس کی جگہ آج پاکستان کے وہ حالات ہیں جو باہر کی دنیا کہہ رہی ہے؟ بھولیں جو پاکستان کے اندر لوگ کیا کہہ رہے ہیں. جو باہر کی دنیا وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کو اگر قرضے دیں گے تو وہ قرضے واپس کرنے کا جو ڈیفالٹ ریٹ ہے وہ 100% ہے. جب ہم تھے اقتدار میں تو 5% تھا. تو آج 100% کا مطلب کہ اگر آپ پاکستان کو قرضہ دیں گے تو 100% چانس ہے کہ پاکستان قرضہ واپس نہیں کر سکتا. اس کا مطلب کہ باہر سے نہ کوئی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی. ابھی 1 سال کے اندر, چند مہینوں بلکہ 10 مہینوں کے اندر آدھی ہو گئی ہے باہر سے انویسٹمنٹ. پچھلے سال اور اب کے مقابلے میں آدھی ہو گئی ہے. تو باہر سے انویسٹمنٹ بند ہوگی, اس کا مطلب باہر سے ڈالرز آنے بند ہو گئے انویسٹمنٹ میں. ریمیٹنسز جو بیرون ملک پاکستانیوں کی ہم نے مدد کی تھی, انہوں نے ہمارے میں اعتماد شو کیا تھا.
ہم نے ان کو انسینٹیوز دیے تھے. پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ بیرون ملک پاکستانی یہاں ڈالرز بھیج رہے تھے. اور پھر ایکسپورٹس جو یہ نون لیگ کے دور میں 5 سال بڑھی نہیں. مجھے فخر ہے کہ ہم نے ریکارڈ ایکسپورٹس 33 ارب ڈالر کی پاکستان میں ایکسپورٹس بڑھائی. اور پھر ہم نے ٹیکس کلیکشن, جو میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ آمدنی ہوگی تو لوگوں پہ پیسہ خرچ کیا جائے گا. تمہاری 6,100 ارب روپے کی ہمارے زمانے میں ٹیکس کلیکشن تھی. آج یہ سب کچھ نیچے جا رہا ہے. انڈسٹری بند ہو رہی ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے. ہمارے زمانے میں, اور زمانے کی بات کر رہا ہوں 7-8 مہینے پہلے, فیصلہ آباد کے اندر ٹیکسٹائل کا مزدور نہیں ملتا تھا, باہر سے لانا پڑتے تھے. ریکارڈ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی سیل تھی. تو آج بے روزگاری بڑھ رہی ہے. 50 سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہے. آج ہمارے ملک کا یہ حال ہے کہ نہ باہر سے کسی کو اعتماد ہے اس حکومت کے اوپر, اور 88% پاکستان کے جو انویسٹر ہیں, جو بزنس مین ہیں, انہوں نے کہا کہ ہمیں اس حکومت پہ اعتماد نہیں. تو میرا سوال میرے 2 سوال ہیں آج. پہلا تو سوال یہ ہے کہ جب باہر سے پیسہ ہی نہیں آ رہا اور ہم نے اپنے قرضے کی قسطیں واپس کرنی ہیں ڈالرز میں, ہم نے جو بجلی کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں وہ ڈالرز میں کیے ہوئے ہیں. جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے, چاہے بجلی استعمال کریں یا نہ کریں, یہ جو پچھلی حکومت نے سائن کیے وہ ڈالرز میں کیے ہوئے ہیں, ڈالرز میں پیسے دے رہے ہیں. تو جب ڈالرز آ ہی نہیں رہے پاکستان میں اور کم ہو گئے آنا, قرضے ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں, تو آگے پاکستان کیسے آگے چلے گا؟ ایک ہی امید لگائی ہوئی ہے انہوں نے کہ کسی نہ کسی طرح جا کے چائنا کے پیر پکڑے یا ہم IMF کے پڑے کہ ہمیں وہ پیسے دے دیں. لیکن وہ تو کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہے. وہ تو تھوڑی دیر آرام آئے گا, پھر قرضے تو بڑھتے جا رہے ہیں. طریقہ صرف ایک تھا جو ہم نے کوشش کی کہ ملک کی دولت میں اضافہ ہو. جب آپ کے ملک کی دولت میں اضافہ ہوگا تو آپ قرضے واپس کریں گے. تو آگے تو ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے. ہم اگر یہ بڑا اچھا انہوں نے ہماری معیشت کو سنبھالا ہوتا تو ہم آرام سے ان کے ساتھ کہتے چلے ٹھیک ہے اپنا ٹائم پورا کر لیں. لیکن ملک تو نیچے جا رہا ہے, ہر چیز نیچے جا رہی ہے ملک میں, اور مجھے خوف ہے کہ یہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. یعنی ابھی بھی ہم ہماری ایلسیز ہے پیمنٹ نہیں کر رہے. ابھی بھی ہم پیسے جو باہر کے ہمارے جو اپنے لائبلٹیز ہیں ابھی تک ہم وہ بھی پیسے نہیں دے رہے. تو سوال یہ ہے کہ ان کے پاس کیا روڈ میپ ہے؟ کوئی روڈ میپ نہیں ہے. یہ صرف ایک چیز یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن کو ڈیلے کریں. اس لیے نہیں کہ انہوں نے معیشت کو اٹھا دینا ہے, یہ اس لیے ڈیلے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ خوف زدہ ہیں الیکشن سے. ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے انہوں نے ہار جانا ہے. تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں. کیونکہ انہوں نے الیکشن میں ہار جانا ہے اس لیے یہ الیکشن نہیں کر رہے, اور یہ الیکشن ڈیلے کریں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اکتوبر میں بھی نہیں الیکشن کروائیں گے. کوئی نہ کوئی الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, ایک بڑا بددیانتدار آدمی ہے وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, اور وہ ان کو طریقے سے بتائے گا کہ کیسے الیکشن ڈیلے کیا جا سکتا ہے. اسی الیکشن کمیشن نے جب سپریم کورٹ جب گئے سپریم کورٹ میں, جب ہماری گورنمنٹ گرا رہے تھے یہ, تو اسی سپریم کورٹ کے پاس جب ہم گئے تو وہ مان گئے تھے کہ الیکشن ہم نے کہا الیکشنز کروا دو, وہ مان گئے تھے. اس الیکشن کمیشن نے وہاں جا کے کہا کہ جی میں 7 مہینے تک الیکشن نہیں کروا سکتا, اور اس کی بیسس پہ الیکشن نہیں ہوئے. پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو سارا وقت تیار ہونا چاہیے 90 دن میں الیکشن کروانا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری کوشش کرے گا ان کے ساتھ مل کے کہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن کھینچے. ان کو کوئی پاکستان کی فکر نہیں ہے کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. روپیہ گرتا ہے, ان کے پیسے ڈالر میں, ان کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اگر ملک نیچے جاتا ہے تو انہوں نے تو پھر باہر چلے جانا ہے.
یہ تو ہمیشہ جب مشکل آتی ہے ان کے اوپر کوئی کیسز ہوتے ہیں باہر بھاگ جاتے ہیں. لیکن میرا جو سوال ہے کہ کون ذمہ دار تھا اس کا؟ کس نے ایک چلتی ہوئی حکومت جو اچھی بلی جو میں خود آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ آپ اکنامک سروے آف پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پرفارمنس کیا تھی. میں نہیں اگر کہہ رہا تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں. اس حکومت کو سازش کر کے، بیرونی سازش کا حصہ بن کے، کون ذمہ دار تھا اس کا؟ اس کا ایک آدمی ذمہ دار ہے، اس کا نام ہے جنرل باجوہ. میں اس کے خلاف اس لیے نہیں بات کرتا تھا، آرمی چیف تھے. آرمی چیف کے خلاف آپ کیوں نہیں بات کر سکتے؟ کیونکہ فوج کے اوپر، فوج کو برا نام نہ آئے. ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو، جو میری طرح کے لوگ، آزاد ذہن کے لوگ ہیں، ہم تو اپنی فوج کو چاہتے ہیں مضبوط ہو. ہماری تو ساری پوری کوشش ہے کہ مضبوط فوج ہو تاکہ ہم آزاد ملک رہ سکیں. تو اس لیے ہم چپ کر کے بیٹھے رہے اور یہ سارے تماشے دیکھتے رہے کہ کیسے سازشیں ہوئیں، کیسے لوگوں کو بتایا گیا. میں آپ کے سامنے ذرا ایک چھوٹی سی کلپ دکھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی شک ہے کہ ہوا کیا، تو پہلے تو الیکشن سے پہلے، ہماری حکومت گرانے سے پہلے، 4 نون لیگ کے جو بڑے نام ہیں انہوں نے کیا کہا. ان سے جب پوچھا گیا کہ جناب آپ نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہو سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر، اور یہ انہوں نے کہا، ذرا یہ سب اب میں چاہتا ہوں پہلے سب دیکھیں. مجھے بتانا کیا ہوا. اچھا، اب آپ ایک اور کلپ دیکھیں. یہ تو تھا الیکشن سے پہلے کا. یہ کل ایک پی ڈی ایم کے سینیٹر رہ چکے ہیں اور سینیٹر ہے ابھی، مصطفیٰ کھوکھر. انہوں نے کل کیا کہا، ذرا پہلے یہ بھی سن لیں، دوسرا کلپ، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہوا کیا اس ملک کے ساتھ. چل رہا سگنل دے رہا ہوں مجھے جب تیار ہوں. تو میں یہ آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ جو ساری سازش ہوئی تھی، اس میں ہم کسی اور کو نہ کہیں، ایک آدمی کا فیصلہ کرتا ہے، وہ تھا آرمی چیف اس وقت کے جنرل باجوہ. انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہمیں ہٹانے کا. کیا وجہ تھی اس کے پیچھے؟ کیا یہ سمجھتے تھے کہ واقعی شہباز شریف اور یہ اسحاق ڈار کوئی بڑے جینیسز ہیں جو آ کے ملک کو ہمارے سے بہتر چلا لیں گے؟ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ایک سٹنگ گورنمنٹ کو گرا دیا؟ ہمارے لوگوں کو آ کے، وہ جس طرح ابھی مصطفیٰ کھوکھر نے بتایا کہ بیپ کے ممبرز اور ایم کیو ایم کے ممبرز اور شہزان بگٹی، سب کو پتا تھا کہ یہ تو جدھر حکم ملے گا ان کو اسٹیبلشمنٹ سے، انہوں نے ادھر جانا ہے. تو ان کو ادھر جا کے بھیج دیا کہ جناب آپ جا کے ادھر چلے جائیں، اور گورنمنٹ گر گئی. تو میرا اب اگلا سوال یہ ہے، جب گورنمنٹ گر گئی اور پھر ان کو یہ چیز کا علم ہوا کہ عوام ہمارے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی،
10 अप्रैल को पब्लिक सड़कों के ऊपर निकलाई, लोगों ने इन चोरों को रिजेक्ट कर दिया, बल्कि हमारी मकबूलियत बढ़नी शुरू हो गई इसलिए कि लोग इनकी जब शक्लें लोगों ने देखी, फिर से मुसल्लत किया गया इनको अवाम के ऊपर, तो लोग हमारे साथ और जुड़ना शुरू हो गए, बड़े बड़े जलसे शुरू हो गए। उसके बाद इलेक्शन जब करवाए गए तो इलेक्शन के रिजल्ट्स में इसके बावजूद कि पूरी कोशिश की गई स्टेट मशीनरी इसको इनको जिताने के लिए, उसके बावजूद हार गए। कौम ने अपना वर्डिक्ट दे दिया, दूसरा इलेक्शन हुआ उसमें भी हार गए। लेकिन मुझे जो अफसोस की बात कि बजाय एक समझे कि जनाब जनरल बाजवा आपने गलती कर दी है, आप कोई अक्ल कुल तो नहीं है, आप देख रहे हैं कि लोग किधर खड़े हैं। इन्होंने हमारे ऊपर जो जुल्म किया, जिस तरह हमारे ऊपर जुल्म किया गया, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ में मैं ऑपोजिशन में था, मुझे उन्होंने जेल में डाला। मैंने कहीं इस तरह का जुल्म नहीं देखा जनरल मुशर्रफ के दौर पे जो ये जनरल बाजवा ने हमारे पे करवाया। हमारे लोगों के ऊपर धमकियां, टेलीफोन से धमकियां आ रही हैं। वो जो हमारी हमायत करे या जो हमारे साथ मीडिया के लोग हों, उनके ऊपर धमकियां। जो मीडिया हाउस था, सलमान इकबाल वो मुल्क से बाहर चला गया, उसके बाद साबिर शाकिर मुल्क से बाहर चला गया, आज मोहित पीरजादा मुल्क से बाहर गया हुआ इसी खौफ से। अरशद शरीफ, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, उसको जो धमकियां दी, क्या वजह थी उसकी? वो एक दयानतदार आदमी, वो बता रहा था कि इस मुल्क के साथ क्या जुल्म हुआ है, कि अच्छी भली गवर्नमेंट आपने गिरा के चोरों को बैठा दिया। तो बजाय ये कि करेक्ट करना, हमारे ऊपर जुल्म शुरू हो गया। और जुल्म की इंतहा ये थी कि सोशल मीडिया के लोगों को उठा उठा के ले जाते थे, उनको मार फेंटा लगा के तो अगले दूसरे दिन घर वापस भेजते, धमकियां देते थे कि आगे से किया तो ये होगा। जो आजम स्वाति से किया, जो उससे पहले जो शहबाज गिल से किया, कौन सी उसने इतनी बड़ी बात की थी कि उसको नंगा करके मारा, और वो अभी तक उसके असरात हैं जो उन्होंने उसको तशद्दुद किया उसके ऊपर। और आजम स्वाति ने क्या बात की थी? आजम स्वाति ने ये ट्वीट की कि जनरल बाजवा आपने NRO 2 दिया है, इसके ऊपर जो उस बेचारे से किया गया, कौन सी जमहूरियत में ये होता है? और वो बात कि जो सच है, NRO 2 जनरल बाजवा ने दिया है, सारी कौम को पता है। मुझे पता है कि मैं जब कहता रहा, जब मैं गवर्नमेंट में था, मैं जनरल बाजवा को कहता रहा कि ये 30 साल से चोरी कर रहे हैं, इनके ऊपर करप्शन केसेस हैं, नैब आपके नीचे है, आप नैब कंट्रोल करते हैं, मेरे नीचे ही नहीं है, क्यों नहीं इनके केसेस आगे बढ़ाते? पहले तो हमें सारा वक्त ये बताते रहे कि फिक्र ना करें सर, हो रहा है सब कुछ, सर अभी कुछ हो रहा है, पहले तो हमें ये बताते रहे। आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि इनकी तो कोई नियत ही नहीं है करप्शन की। मुझे फिर कहना शुरू हो गया कि जी आप मुल्क की इक्तिसादियात को ठीक करें, इकोनॉमी को ठीक करें, भूल जाए इसको, ये अकाउंटेबिलिटी को। कभी कोई महज़ब माशरा ये इजाज़त देता है कि बड़े बड़े लोग जो अरबों रुपए की चोरी करें, आप कहें उनको भूल जाए, उनको NRO दे दें, और आप छोटे छोटे चोरों को पकड़ना शुरू करें और समझें कि आपका मुल्क तरक्की कर सकता है? क्या चीन पागल है जिन्होंने 450 वजीरों को जेलों में डाला है पिछले चंद सालों में? क्या जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है उसको स्टेट्समैन माना जाता है? उसने वो काम कर दिए जो दुनिया में किसी ने किया ही नहीं है। 70 करोड़ लोगों को उसने गुर्बत से निकाला है चाइना में पिछले 30 सालों में। वो उसका क्या जरूरत पड़ी है कि जो करप्ट मिनिस्टर उनको पकड़े, उनका एहतसाब करे? क्योंकि कोई माशरा भी कामयाब नहीं हो सकता जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होता, जब तक इंसाफ नहीं होता, जब तक आप बड़े बड़े लोगों को, जो असल तो नुकसान मुल्क को बड़े चोर करते हैं, आप उनको पकड़ नहीं रहे और आप कह रहे हैं कि नीचे से ये बेचारे छोटे छोटे लोगों, पटवारियों को पकड़ते रहे। और ये हमारे सामने हुआ। शहबाज शरीफ को बचाया गया, इसको ऊपर ओपन एंड शट केस था इसका, 16 अरब रुपए का ये जो FI का केस था, इसमें तो कोई शक ही नहीं था। और इसका जो बेटा बाहर भाग गया, आज जो सलमान शहबाज वापस आया है, वो क्यों बाहर भागा था?
جیسے ہی ایف آئی اے نے اس سے سوال پوچھا کہ جناب بتائیے مقصود چپڑاسی اور نوکروں کے پاس اربوں روپے کدھر سے آئے، وہ ایک دم ملک سے باہر بھاگ گیا، اور اس کو ان ساروں کو واپس لایا جا رہا ہے۔ کیا ہوا؟ اس پہ کوئی شک ہے کہ NRO2 دے کے سارے ملک کا ایک جنرل مشرف نے نقصان کرایا تھا NRO1 کا؟ اس ملک نے بھاری قیمت ادا کی اس کی، 4 گنا زیادہ ہمارا قرضہ چڑھایا انہوں نے 10 سالوں میں لوٹ مار کر کے۔ اب پھر جب ان کے اوپر کیسز تھے 1100 ارب روپے کے کیسز ہیں، وہ انہوں نے پھر ان کو NRO2 دلوا دیا۔ تو کون تھا اس کا ذمہ دار؟ کس نے یہ کیا تھا؟ جنرل باجوہ نے کیا تھا۔ میں آپ کو چیزیں اس کی طرف دکھانا چاہتا ہوں کہ کیسے قانون انہوں نے بنایا جس میں بچے لوگ، جس میں ہر کسی کو بچایا گیا۔ انہوں نے جناب نیب لاء کی سیکشن 4 میں امینڈمنٹ کی، اس کے اندر یہ فیصلہ، اس کے اندر کون بچتے ہیں؟ راجہ پرویز اشرف بچ جاتے ہیں اور شاید خاقان عباسی بچ جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور کیا، بے نامی دار کی ڈیفینیشن سیکشن 5E، اس میں مریم نواز پاک ہو کے نکلا ہی ساری چوری سے۔ پھر انہوں نے سیکشن 9 جس کے اندر شہباز شریف بچ جاتے ہیں، اور جس کے اندر کہ اگر آپ کسی اور کے نام پہ، یعنی اگر آپ میں پرائم منسٹر ہوں، میں اپنے خاندان کے نام پہ چیزیں لوں تو اس کا مطلب کہ آپ جواب دہی نہیں ہیں۔ تو جو TT کے سارے کیسز تھے شہباز شریف کے، وہ اس سے پاک ہو گیا۔ پھر سیکشن 14 کہ آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی باہر ایسٹس ہوں، یعنی انگلینڈ میں میری جگہ ہو یا کوئی باہر ہو، امریکہ میں ہو، تو اگر یہ پتہ ثابت ہو جائے کہ یہ میری جگہ ہے تو مجھے بتانا پڑتا ہے کہ یہ میں نے کدھر سے پیسہ آیا اس کو خریدنے کے لیے۔ وہ انہوں نے صاف کر دیا۔ اب نیب بتائے گی کہ ان کے پاس پیسہ کدھر سے آیا۔ یعنی ہر دنیا کے اندر اگر میں پبلک آفس ہولڈر ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے بتانے کے لیے کہ اگر میرا کوئی بڑا محل میں نے خریدا ہوا ہے، مجھے بتانا پڑتا ہے پیسہ کدھر سے آیا۔ انہوں نے وہ قانون ہی ختم کر دیا۔ چن کے آصف زرداری بھی اس میں صاف ہو گیا، چن کے وہ لوگ جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے، ان ساروں کو انہوں نے پاک اور صاف کر دیا۔ یہ اصل وجہ ہے مایوسی کی آج پاکستان میں۔ لوگ جنہوں نے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف قوم مر رہی ہے اس مہنگائی کے اندر، اور فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، بے روزگاری کی قرضے چڑھتے جا رہے ہیں، ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف یہ اربوں روپے کی ان کی کرپشن معاف ہو رہی ہے۔ اور یہ بہت بڑی وجہ ہے آج مایوسی کی۔ اور میں نے یہ جو ہمارے اوپر ظلم ہوا، میں صرف اس کے اوپر آنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک جگہ بتایا گیا جنرل باجوہ نے کہ جی آپ کے لوگوں کے اوپر ہمارے پاس تو فائلیں ہیں ان کی کرپشن کی، ان کے اوپر فلمیں بنی ہوئی ہیں، ان کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں۔ اب میں نے اس سے بھی کہا کہ کیا یہ ہماری ایجنسیز کا کام ہے کہ ہم ویڈیوز بنائیں اور گندی ویڈیوز بنائیں یا کسی کے اوپر کوئی اس کے اوپر فائلیں بنائیں؟ کیا یہ کام رہ گیا ہے؟ کیا یہ قوم اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی ایجنسیز کو پالتی ہے، اپنی سیکیورٹی کے لیے پالتی ہے؟ وہ تو ملک کی سیکیورٹی کے لیے پالتی ہے۔ کیا یہ ان کا کام ہے آ کے بتائیں کہ جناب اس کے اوپر یہ فائل ہے تو ہم نے اس کی فلانی فائل بنائی ہوئی ہے اور ہم نے اس کا کوئی ویڈیو بنائی ہوئی ہے؟ یہ کدھر ہوتا ہے؟ یہ اپنے لوگ۔ اچھا، اور میں کوئی ملک کا دشمن ہوں؟ 50 سال سے قوم مجھے جانتی ہے، سارے پاکستان کے ایوارڈز میں نے جیتے ہوئے ہیں، سول ایوارڈ سب جیتے ہوئے ہیں۔ میں سب سے بڑا پاکستان کا وہ ہوں، یعنی جو جسے کہے کہ جو خیراتی کام کرتا ہے۔ کسی نے پاکستان میں اتنے پیسے نہیں اکٹھے کیے جو میں نے کی۔ میرے اوپر ہر قسم کا گن۔ یہ سوچیں کہ میرا پرائم منسٹر، جب میں پرائم منسٹر تھا، میرے گھر کا فون ٹیپ کیا ہوا تھا، اور وہ ٹیپ ہی نہیں کیا، اس کے بعد وہ لیکس کرتے ہیں۔ یا پرائم منسٹر کے گھر کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ اتنا یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹس کی وائلیشن ہے، پرائم منسٹر کے پرائیویٹ نمبر کو ٹیپ کریں اور اس کو جا کے آپ پبلک کر دیں۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ اگر میں اپنے پرنسپل سیکرٹری، میں اپنے پرنسپل سیکرٹری سے بات کر رہا ہوں، وہ انہوں نے ٹیپ چلا دی، وہ کون کر رہا تھا؟ تو میں پھر سے ہی پوچھتا ہوں، ہم کوئی ملک کے دشمن ہیں؟ کیا میں کوئی پیسے لوٹ کے میرے باہر پڑے ہوئے ہیں؟ کیا میں کوئی مجھ سے غداری کر رہا ہوں؟
لیکن جو ہمارے سے کیا گیا اور اعظم سوادی سے جو کیا گیا، اس کی بیوی کو ویڈیو بھیج دی، یعنی اس لیول پہ نیچے گرنا تھا کہ اس کے گھر ویڈیو بھیج دی اس کی، اور یہ کہنا، یہ کہا کہ جناب، اور ڈرایا گیا کہ تمہاری فیملی سیف نہیں ہے۔ اور قصور اس کا یہ کہ وہ کہہ رہے کہ NRO2 جنرل باجوہ نے دیا ہے، ساری بچہ بچہ قوم جانتی ہے کہ NRO2 جنرل باجوہ نے دیا ہے، NRO1 مشرف نے دیا ہے، سب کو پتا ہے۔ اس کے اوپر اتنی سزا، ایک سینیٹر کو، اس کو اٹھا کے، ہارٹ کا پیشنٹ ہے اعظم سوادی، اس کو کبھی وہاں بھیج رہے ہیں، کوئٹہ بھیج رہے ہیں، اس ٹھنڈ میں سندھ بھیج رہے ہیں پرائیویٹ جہاز میں۔ کون سا جرم کیا اس نے؟ اور کیوں؟ اگر آپ نے نہیں دیا NRO2 تو جا کے پبلک کو بتائیں نہیں دیا آپ نے، سارے لوگوں کو بتائیں آپ کے کس طرح آپ نے لوگوں کو بچایا۔ ہم بتائیں گے کیسے بچایا آپ نے، میں ایز پرائم منسٹر بتاؤں گا کہ کیسے کیسے آپ نے احتساب ہونے نہیں دیا۔ آپ نے وہ جب فیٹف کی لیجسلیشن تھی تو وہ خود کہہ رہے ہیں ہمیں، وہ اپوزیشن والے، کہ یہ تو جناب یہ بیٹھ کے انہوں نے آپ کی اشیر باب ملی تھی، اس کے بعد آپ نے وہ NRO کے یہ جو امینڈمنٹ تھی نیب کی جو اب ہو گئی، یہ تو تب ہونے کے چکر میں تھے، تب ہم کھڑے تھے۔ اور میں تب سے کہتا گیا کہ یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس ملک میں رول آف لا نہیں ہے۔ کوئی دنیا میں ملک آج تک ترقی نہیں کیا جس کے طاقتور ڈاکو ان کو آپ چھوٹ دے دیں اور صرف کمزوروں لوگوں کو پکڑے۔ کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا، یہ ملک آگے بھی نہیں بڑھ سکتا۔ میں آخر میں اب بات بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ہم اب کیا پلان بنائیں گے اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کا جو انہوں نے پھنسایا ہوا ہے ہمیں۔ اب میں جو اگلی بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم نے آپس میں مشاورت کی۔ میں نے پہلے کوشش کی کہ ہماری جو مارچ ہے، آزادی مارچ، حقیقی آزادی کی مارچ، ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم ان کو گورنمنٹ کو بتائیں کہ اس وقت قوم کدھر کھڑی ہے۔ لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر نکلے ہمارے ساتھ آزادی مارچ پہ، اور سب ایک ہی چیز چاہ رہے ہیں، الیکشن۔ آج اوپینین پول ہے کہ 70% پاکستانی، سروے کے مطابق 70% پاکستانی کہہ رہے ہیں الیکشن کرواؤ۔ ہم نے آزادی مارچ بھی یہی کی، ہم نے گورنمنٹ کو کہ ایک آئین کے اندر رہ کے ہم نے ان کو پریشر ڈالنے کی کوشش کی کہ دیکھیں یہ عوام ادھر کھڑی ہوئی ہے، اور آپ صرف کہ جی ہمارے کرپشن کے کیسز معاف ہو جائے یا نواز شریف کو پاک کر دیں اور پھر وہ کوئی نیلسن منڈیلا پاکستان آ جائے اور اس کے لیے ملک ڈوبتا جائے، لیکن آپ کو صرف ایک ہی کرپشن کا پڑا ہوا تھا۔ میں صرف ایک آپ کو چاہتا ہوں کہ کلپ ضرور دیکھیں۔ یہ جس دن 2 دن پہلے، یعنی میں آفس سے گیا 9 اپریل کو، یہ 8 اپریل کو، اس پچھلی اپریل کو میں نے یہ کلپ ریکارڈ عوام سے خطاب کیا تھا۔ میں صرف چاہتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ نہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہوگا یا یہ جو ہوا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں تھا، یہ ہونا تھا۔ اور اس کے اوپر میں نے 2 دن پہلے اقتدار چھوڑنے سے پہلے یہ ذرا کلپ ذرا دیکھ لیں۔ بتا دینا کب ختم ہو۔
बताना कब पता लगा। कितने मिनट का था ये? पूरा ही दिखा दिया। बस 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 जी। तो मैं ये सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा था कि हमें सब पता था ये क्या हो रहा है। मुझे ये साजिश का पूरी तरह पता था। मुझे मेरे हटने से 1 साल पहले का अंदाज़ा हो गया था कि ये शहबाज शरीफ को तैयार किया जा रहा है लाने के लिए। इसके बावजूद कि उसके पास 16 अरब रुपए उसके और उसके बच्चों के ऊपर FI के केस थे और 8 अरब रुपए के नैब के केस थे। तो मुझे ये सारा पता था ये हो रहा है। और मुझे अफसोस की बात यह है कि मैं जब भी पूछता था जनरल बाजवा से तो हमेशा कहते थे कि नहीं, हम तो किसी सूरत हम ऐसा नहीं कर सकते, हम तो कंटिन्यूटी चाहते हैं। तो उसका नतीजा क्या हुआ? वो आ गया, शहबाज शरीफ आ गया और उस आपके सामने जो मुल्क के अब हालात हैं, आप सब सारी कौम के सामने हैं। मेरा पॉइंट ये है आज कि मैं अभी आखिरी जो अभी अनाउंसमेंट जो करने लगा हूँ उससे पहले मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, कौन है जिम्मेदार इसका? क्या कोई इसका जवाब देगा कि अच्छी भली गवर्नमेंट चलते हुए उसको गिरा के इन चोरों को ऊपर ले आए? और मेरा अगला सवाल ये है कि उसके बाद जो हमारे ऊपर सख्तियां की गई, जो सोशल मीडिया पे जो मीडिया जो हमारी हिमायत करता था, केसेस की मेरे ऊपर बारिश हो गई, मुझे दहशतगर्दी का केस करवा दिया। 25 मई को पुलिस ने जिस तरह हमारे ऊपर जुल्म किया, और जब हम पुलिस वालों से पूछते थे वो कहते थे जी हमें पीछे से ऑर्डर है। जिस तरह का हमारे ऊपर जुल्म किया गया, मैं सवाल ये पूछता हूँ कि क्या हम भेड़ बकरियां हैं, हम कीड़े मकोड़े हैं कि आप जब फैसला करें पहले आप, और मैंने आपके कानों से, जनरल बाजवा के कानों से सुना कि ये करप्ट है, अब आपने फैसला किया कि ये ठीक हो गए और आपने फैसला किया कि जनाब ये आप मुल्क को ठीक करेंगे। तो क्या हम वो कीड़े मकोड़े हैं कि जिधर आप भेड़ बकरियों को धकेलेंगे हम उधर चले जाएंगे? यानी हम इंसान हैं या हम जानवर हैं कि जो आपका फैसला हो बंद कमरों के अंदर हम उसी के ऊपर चल पड़े? और आपको जब नजर भी आ रहा था कि पाकिस्तानी कौम इनको रिजेक्ट कर रही है, हमें तो हमारे साथ मेरा तो फायदा करवा दिया। मुझे तो अल्लाह ने कभी इतनी इज्जत दी नहीं जो इसके बाद मिली है, लेकिन मुल्क को किधर पहुंचा दिया आज। और मैं क्या ये पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल है कि पहले ये लूटेंगे, अब इनके बच्चे तैयार हो गए लूटने के लिए, क्या अब हम उनको लेके आएंगे? और अगर हम उनके खिलाफ जाएंगे और हम उनको रेजिस्ट करेंगे तो हमें फेंटा लगाया जाएगा, हमारे पर केसेस किए जाएंगे, हमें डराया जाएगा। मुझे अभी भी कह रहे हैं कि जी आप अगर ये आपने गवर्नमेंट छोड़ दी तो आपके ऊपर बड़ा जुल्म होगा, आपकी प्रोटेक्शन चली जाएगी। जब मैं जा रहा था, मैं आज अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि जब मैं जा रहा था मार्च के ऊपर, सबको, मेरे इर्द गिर्द भी लोगों को पता है, मैंने सबको कहा था कि इसमें वारदात होगी, मेरे खिलाफ, मेरी जान को खतरा है। मैंने टीवी के ऊपर जाके उससे पहले बताया था कि ये दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मुझे कत्ल करेंगे। हर रोज़ जब मैं मार्च पे जाता था और मैं बुशरा बेगम को खुदा हाफिज कहता था, मैं तो उनको सलाम करता हूँ कि उनको पता होते हुए कि मेरी जान खतरे में थी, उसके बावजूद वो मुझे कहती थी कि नहीं जाओ, ये जहाद है, ये अल्लाह के लिए आप काम कर रहे हैं। कोई अपनी ज़िंदगी खतरे में नहीं डालता पैसे के लिए या इक़्तिदार के लिए, कोई ज़िंदगी खतरे में नहीं डालता। जहाद के लिए जब आप अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं तब आप पता होते हुए कि अब ज़िंदगी खतरे में, उसके बावजूद जाता था मैं। और मैं जैसे ठीक होऊंगा इंशाअल्लाह, जैसे मैं चलने के काबिल होऊंगा, मैं फिर निकलूंगा बाहर, क्योंकि ये अल्लाह का काम है। अपनी कौम को हकीकी तौर पे आज़ाद करना ये अल्लाह का हुक्म है। हमें जुल्म और नाइंसाफ़ी के साथ सामने खड़ा होना ये ऊपर वाले का हुक्म है, इसको वो जहाद कहता है। अमर बिल मारूफ पे चलना, कि जब आप देख रहे हैं सारे चोरों का टोला ऊपर बैठ गया है और आप चुप करके बैठे रहे भेड़ बकरियों की तरह, ये आप कुरान का जो अल्लाह का हुक्म है उसके खिलाफ जा रहे हैं। तो मेरे लिए तो ये जहाद है, तो मैंने तो ये रुकना नहीं है। और मैं अपनी सारी कौम को आज कह रहा हूँ, मैं नौजवानों आपको कह रहा हूँ, ये कभी ना सोचे जो ये 7.5 लाख हमारे लोग मुल्क छोड़ के गए हैं,
مجھے افسوس ہے کہ دیکھیں آسان راستہ ہے میرے لیے، میرے لیے کیا آسان زندگی تھی. میں کرکٹ کے بعد کچھ بھی نہ کرتا، تھوڑی سی کرکٹ کے اوپر بات چیت کرتا ہوں، اللہ نے مقام اتنا دیا ہوا ہے میں کروڑوں روپیہ کما سکتا ہوں، مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. جانور آتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، کھا پی کے مر جاتے ہیں. تو انسان بھی اگر اس کو اب سمجھ ہی نہ آئے کہ اللہ نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس میں جانوروں میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ وہ جب قرآن کی آیت ہے کہ جب انسان فرشتے سے بھی اوپر چلا جاتا ہے لیکن گرتا ہے تو جانور سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. تو میں اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمارے سامنے اب دو راستے ہیں. ہم ان چوروں کے ٹولوں کو مان لیں تو ہم اپنی تباہی کر رہے ہیں. اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. ایک ہی راستہ ہے کہ ہم جدوجہد کریں. میں وہاں جب گیا پنڈی پہنچا اور میں اس وقت بڑی تکلیف میں تھا، میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کیونکہ مجھے ڈاکٹرز نے کہا تھا ابھی نہیں آپ ٹریول کر سکتے. میں گیا اس کے باوجود صرف اپنے لوگوں کو کھڑا کرنے کے لیے کہ دیکھیں یہ پاکستان کے لیے ایک فیصلہ کن وقت ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیں. قوم میں بیداری آ گئی ہے. اور میں وہاں دو میں چیزیں کر سکتا تھا. ہم وہاں دھرنا بھی دے سکتے تھے، لاکھوں لوگ تھے. ہم وہاں اسلام آباد کے اوپر بھی جا سکتے تھے، اتنے لوگ تھے. ہم اسلام آباد میں خون خرابہ ہونا تھا وہاں، اور کئی دفعہ لوگ چاہتے ہیں کہ خون خرابہ ہو، لاشیں گریں تاکہ وہ جناب وہ ان کی تحریک اور اٹھ جائے. میں یہ نہیں چاہتا تھا. میں نے ساری سٹرگل آئین اور قانون کے بیچ میں ہے. میں کبھی اس سے باہر نہیں نکلا. اور میں نے اس لیے فیصلہ کیا کہ بجائے ہم وہاں جائیں اور توڑ پھوڑ ہو اور تباہی ہو، میں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم جو دو اسمبلی قربان کرتے ہیں اپنی دو اسمبلیوں کو، ہم قربان کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے. اور اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو جب 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا، جب ہم ان دو اسمبلیوں سے نکلیں گے، جو میں بھی بتانے لگا ہوں کب نکلیں گے. 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا. تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ آپ جنرل الیکشن کروا دیں. لیکن میں پھر سے کہتا ہوں یہ خوف زدہ ہیں، الیکشن ہارنے سے ڈرے ہوئے ہیں. ان کا کوئی پاکستان کا مقصد نہیں کہ پاکستان اوپر جا رہی ہے نیچے جا رہا ہے. ان کا مقصد ایک ہے، کیسے اپنا چوری کا پیسہ بچانا ہے انہوں نے. اور اس لیے یہ الیکشن نہیں کروائیں گے. اور اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن کروائیں گے. اور میں نے اپنے سارے وکیلوں سے پوچھ لیا، یہ کوشش بھی کریں گے الیکشن کمیشن کے ذریعے کہ یہ کسی طرح ڈیلے ہو جائے. آئین بالکل اجازت نہیں دیتا 90 دن کے آگے. ہم نے فیصلہ کیا ہے اور میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے دونوں چیف منسٹرز کا کہ انہوں نے بالکل میرے ساتھ چلے ہیں، میرا ساتھ دیا ہے. ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اگلے جمعے کو، آج ہے ہفتہ، اگلے جمعے کو ہم دونوں پختونخوا کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے اور پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے. اور اس کے بعد ہم الیکشن کی تیاری کریں گے. اور اس کے بعد ہماری جو 123 سیٹیں ہیں اس وقت نیشنل اسمبلی میں، ہم وہاں جا کے نیشنل اسمبلی میں جا کے اسپیکر کے سامنے ہم وہاں کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہمارے ریزگنیشن ایکسیپٹ کرو. یہ ڈرامے نہ کرو کہ چن کے 8 جو انہوں نے پہلے ہمارے ساتھ کیا تھا، انہوں نے بجائے ہمارے باقی ریزگنیشنز ایکسیپٹ کرنے کے، انہوں نے 8 سیٹیں چنی. یہ جو بڑا کرپٹ یعنی مورلی کرپٹ الیکشن کمیشن ہے، اس نے نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کے 8 سیٹیں چنی جو ہماری سب سے کمزور سیٹیں تھیں، جن میں بڑی کم مارجن سے ہم جیتے تھے. اور جدھر پی ڈی ایم کا ووٹ دگنا تھا ہمارے سے اس الیکشن کے اندر. اب یہ عوام دیکھیں کدھر آج ایک باشعور عوام ہے، بیداری آئی ہوئی ہے میری قوم میں. پتہ ہوتے ہوئے کہ میں نے اسمبلی میں نہیں، میں 8 سیٹوں پہ لڑا، پتہ ہوتے ہوئے کہ میں نے اسمبلی میں نہیں جانا، اس کے باوجود میری قوم نے مجھے سارے 8 کی 8 سیٹوں پہ جتایا، 7 سیٹوں پہ جتایا. اور ایک جو کراچی کے اندر سیٹ تھی، ذرا وہاں دیکھ لیں، وہ الیکشن کمیشن کو وہ دھاندلی نہیں نظر آئے گی جس طرح انہوں نے پوری اسٹیٹ مشینری استعمال کی اور ووٹ باہر پھینک دیا، اور جو یہ ہر بار استعمال کرتا ہے. تو ہم نے یہ فیصلہ کر لیا. میں اپنی قوم کو آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مایوسی گناہ ہے.
آپ مایوس ہو کے گھر بیٹھ جائیں یا آپ باہر ٹکٹ لے کے کسی اور ملک میں چلے جائیں اور کوئی نوکری مل جائے، یہ میری نظر میں یہ ایک انسان اپنی جو ڈیوٹی ہے معاشرے کو اس سے بھاگتا ہے۔ اصل آپ سب کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اب کھڑے ہوں اور ہم ان چوروں کا اور اس کرپٹ نظام کا مقابلہ کریں، اور ہم کریں الیکشن کے ذریعے، اور الیکشن کے ذریعے ان کو سبق سکھائیں آئین اور قانون کے بیچ میں رہتے ہوئے۔ میں نہیں چاہتا کہ یہاں سری لنکا جیسا سچویشن ہو کہ لوگ سڑکوں کے اوپر آ جائیں اور توڑ پھوڑ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم الیکشن کے ذریعے ان کو شکست دیں، اور ان کو ایسی شکست دیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے ان چوروں کا نام و نشان یہاں سے چلا جائے۔ اور وہ تب ہوگا جب آپ سب اس کو اپنی ذمہ داری لے کے نکلیں گے۔ اور میں آپ کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مایوسی جو ہے، میں 3.5 سال گورنمنٹ میں رہا، اس کے باوجود کہ بینکرپٹ گورنمنٹ ملی، اس کے باوجود کہ ہمارے پاس تجربہ ہی نہیں تھا بالکل۔ ہم پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے تھے، ایک کے بعد دوسرا کرائسس تھا، صدی میں ایک دفعہ کرونا جیسا کرائسس آتا ہے، وہ اوپر سے آ گیا، 2 سال وہ رہا۔ اس کے باوجود پاکستان میں کسی گورنمنٹ نے، جس طرح میں نے کہا کہ جو ملٹری ڈکٹیٹرز کو تو امریکن ڈالرز ملے، ہمیں تو کوئی ڈالرز ہی ملے۔ سب سے بہترین ہماری اکنامک پرفارمنس تھی، اس سب کے باوجود۔ اب ہم سمجھ گئے ہیں، مجھے تیسرے اور چوتھے سال میں پوری سمجھ آ گئی کہ یہ گورنمنٹ چلتی کیسے ہے۔ میں آخر میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، مایوس نہ ہوں۔ ملک یہ تب اب اٹھے گا جب بڑے اور مشکل فیصلے ہوں گے۔ یہ مشکل فیصلے ان کے نہیں کہ قیمتیں بڑھاتے جاؤ اور کہو جی مشکل فیصلہ ہے۔ مشکل فیصلے کا مطلب ملک کے اداروں کو ری اسٹرکچر کریں، اس ملک کے اندر انصاف قائم کریں، رول آف لا قائم کریں۔ اگر اللہ بھاری اکثریت دیتا ہے تو تب آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس ملک میں اصلاحات کر سکتے ہیں، ادارے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ جو گورنمنٹ کیسے چلتی ہے، اتنی بڑی ہم نے گورنمنٹ بنا دی ہے اور وہ ہمیں آگے نکلنے نہیں دیتی، ہر جگہ رکاوٹیں بن گئی ہوئی ہے، اور ہم نے کافی چینج بھی کیا۔ ایکسپورٹس بڑھانی ہے، ہم نے ریکارڈ ایکسپورٹس بڑھائی۔ کیسے ہم نے ایکسپورٹس بڑھانی ہے اس کا ہم نے پلان بنایا ہوا ہے۔ اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو کیسے کھڑا کرنا ہے، جو اصل روزگار دیتی ہے اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنی ایگریکلچر جو زراعت ہے، ہم نے چائنا سے بات کر چکے تھے کہ نئی ٹیکنالوجی ہم لے کے آئیں۔ بدقسمتی سے کرونا کی وجہ سے 2 سال چائنا بند ہو گیا۔ وہ جو نئی ٹیکنالوجی سے ہم نے صرف اپنی، اگر ہم وہ چھوڑے کہ جو چائنا کے اندر وہ پیداوار لیتے ہیں 1 ایکڑ سے، ہم اگر اپنی دگنی کر لیں تو اب یہ سمجھیں کہ پاکستان کے اندر ایک انقلاب آ جائے گا۔ میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ٹورزم میں ہی ہم اتنا پیسہ بنا سکتے ہیں، اور وہ بھی بدقسمتی سے کرونا کی وجہ سے ٹورزم ساری دنیا میں بند ہوگی۔ ہم اس ملک کو اٹھا سکتے ہیں، لیکن وہ گورنمنٹ اٹھائے گی جس کے پاس ایک مینڈیٹ ہو، جس کے پاس عوام کی طاقت ہو، اور اس اللہ کے بعد اس ملک کے جو وارث ہے وہ عوام ہے، اور کوئی نہیں۔ عوام اس ملک کی وارث ہے، اور میں ان میں آپ میں سے ہوں۔ ہم نے اس عوام نے ایک قوم بن کے ہم نے اس مشکل وقت سے نکلنا ہے، اور لیکن وہ نکلیں گے تب جب اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن ہو، اور اس کے لیے ہماری اب جدوجہد جاری رہے گی۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پھر سے آپ میری کال پہ آئے۔ پاکستان زندہ باد۔